پھتو اندرون پنجاب کے بڑے دلچسپ کردار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً کمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی زندگی کا واحد مقصد چودھریوں کے جرائم کی سزا بھگتنا ہوتا ہے۔ پنجاب کے وڈیرے، سردار اور چودھری اپنے کمیوں میں سے مضبوط قد کاٹ کے نوجوان الگ کر لیتے ہیں اور انہیں پھتو کا عہدہ دے کر اپنا قرب عنایت کر دیتے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ خصوصی سلوک کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ پنجاب کے چودھری، سردار اور وڈیرے عموماً ظالم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کمزوروں کے ساتھ زیادتی کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج سے 150 برس پہلے ان کی زیادتیاں بے لگام ہوتی تھیں اور یہ لوگ اگر 10-20 بندے قتل بھی کر دیتے تو کوئی ان کے سامنے آہ تک نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب انسانی حقوق کا دور شروع ہوا اور قانون نے پھیل کر چھوٹے فرعونوں کو اپنے دائرے میں لے لیا تو یہ لوگ پھتو کا محکمہ بنانے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، دشمنوں پر تشدد کرتے ہیں اور گاؤں کے گاؤں قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن جب پولیس آتی ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی پھتو آگے بڑھ کر چودھری صاحب کا جرم اپنے سر لے لیتا ہے، جس کے بعد پھتو پولیس، کچہریوں اور جیلوں میں چودھری صاحب کے حصے کی سزا بھگتتا ہے۔ چودھری صاحبان ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان کا خیال رکھتے ہیں۔ پھتو جب سزا کاٹ کر واپس آتے ہیں تو چودھری اس کے اعزاز میں بہت بڑی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں ان کی قربانیوں اور وفاداریوں کا خصوصی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں نے خود ایک بار اپنی آنکھوں سے ایک شخص کو پھتو بنتے دیکھا۔ میں ڈی جی خان کے ایک سردار صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سردار صاحب میرے ساتھ گفتگو بھی فرما رہے تھے اور ڈرائیونگ بھی کر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ دوران سفر ہماری لینڈ کروزر ایک چھوٹی FX کے ساتھ ٹکرا گئی۔ حادثہ شدید تھا۔ ہم لوگ بڑی گاڑی میں سوار ہونے کی وجہ سے صاف بچ گئے، لیکن FX کے سارے مسافر موقع پر دم توڑ گئے۔ سردار صاحب نیچے اترے، انہوں نے FX کا جائزہ لیا، اپنے گارڈز میں سے ایک لمبے تگڑے نوجوان کو قریب بلایا، لینڈ کروزر کی چابی اس کے حوالے کی اور مجھے دوسری گاڑی میں بٹھا کر آگے روانہ ہو گئے۔ میرے لیے یہ انتہائی خوفناک صورتحال تھی۔ میں حادثے میں مرنے والوں کے لیے سوگوار تھا، جبکہ سردار صاحب ڈرائیونگ اور میوزک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سردار صاحب نے میری طرف دیکھا، مجھے تسلی دی اور دوبارہ گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ میرے اوسان ذرا سے بحال ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حادثے میں مرنے والوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بندہ ٹیک کیئر کر لے گا۔ میں نے پوچھا اگر پولیس کیس بن گیا تو؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، میرا بندہ یہ جرم اپنے سر لے لے گا اور میری جگہ گرفتار ہو جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بولے اس کے بعد میں اپنے بندے کو چھڑانے کی کوشش کروں گا، سفارش اور رشوت کا سہارا لوں گا، اگر کامیابی نہ ہوئی تو میں اچھے سے اچھے وکیل کا بندوبست کروں گا۔ میں نے پوچھا اور اگر اس کے بعد بھی وہ رہا نہ ہوا تو؟ انہوں نے کہہ لگایا تو پھر کوئی بات نہیں، وہ میری جگہ پولیس کی مار کھائے گا اور جیل میں رہے گا۔ یہ اس کی جواب ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اس نوعیت کی جواب سنی تھی۔ یہ ہوتے ہیں پھتو۔ آپ نے اکثر اخبارات میں خبریں پڑھی ہوں گی کہ فلاں وڈیرے نے اتنے ہاریوں کے ساتھ مل کر فلاں خاتون کی آبرو ریزی کی۔ میں جب شروع میں اس قسم کی خبریں پڑھتا تھا تو سوچتا تھا وڈیرے اس نیک کام میں اپنے ہاریوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں؟ میں نے سردار صاحب جیسے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ ہاری پھتو ہوتے ہیں اور وڈیرے خود کو قانون سے بچانے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب وڈیرے کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ بعد ازاں خاتون کو اپنے پھتوؤں کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ اگر خدا نخواستہ پولیس کیس بن جائے اور طبی معائنہ ہو تو سردار صاحب بچ جائیں اور سزا کا پھندا اس پھتو کے گلے میں آ پڑے جس نے آخری مرتبہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسی طرح وڈیرے عیاشی سے پہلے اپنی ہدف عورتوں کو پھتوؤں کے نکاح میں دے دیتے ہیں۔ یہ نکاح کاغذی ہوتے ہیں اور وہ خواتین وڈیروں کے حرم سراؤں میں رہتی ہیں۔ یہ بندوبست بھی قانون کی مداخلت سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھتو اپنے اس کردار سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ چپ چاپ چودھریوں، سرداروں اور وڈیروں کے جرموں کی ہتھکڑیاں پہن لیتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں اگر انہوں نے اس نظام میں زندہ رہنا ہے تو انہیں سرداروں کے نفسیاتی امراض کا ایندھن بننا پڑے گا، انہیں اپنے ناکردہ جرائم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ چنانچہ جب بھی کوئی چودھری کسی پھتو کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ چپ چاپ آگے بڑھتا ہے، اپنا کان چودھری کے منہ کے قریب لاتا ہے اور اس کے بعد چودھری جو حکم دیتا ہے پھتو اسے ازبر کر کے پولیس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ ہمارے دیہات کے وڈیرے اپنے پھتوؤں کی تعداد پر فخر بھی کرتے ہیں اور انہیں اپنے دوست وڈیروں کو ادھار بھی دیتے رہتے ہیں۔
میں 30 اکتوبر 2006 تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ روایت صرف ہمارے دیہات تک محدود ہے، لیکن جب پیر کی صبح باجوڑ ایجنسی کے علاقے ڈما ڈولا میں بعض نامعلوم طیاروں نے ایک دینی مدرسے پر میزائل داغے اور اس حملے میں 83 طالب علم اور اساتذہ شہید ہو گئے اور ہماری حکومت نے اس نامعلوم حملے کا جرم اپنے سر لے لیا، تو مجھے محسوس ہوا کہ پھتو صرف دیہات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ قومیں اور ملک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہم نہ صرف امریکہ کے پھتو کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، بلکہ چودھری بش صاحب کے تمام جرائم اپنے سر لینا ہماری قومی اور ملی ذمہ داری ہے۔ آج اس حملے کو 4 دن گزر چکے ہیں۔ ان 4 دنوں میں ثابت ہو چکا ہے کہ مولانا لیاقت کے اس مدرسے میں صرف غریب طالب علم پڑھتے تھے اور مدرسے میں کوئی شر پسند نہیں تھا۔ امریکہ کے ذرائع ابلاغ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس مدرسے پر امریکی طیاروں نے محض شک کی بنیاد پر حملہ کیا تھا اور اس حملے میں 83 بے گناہ اور معصوم بچے شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ رضاکارانہ پھتو بن چکے ہیں۔ ہم یہ جرم اپنے سر لے رہے ہیں، کیوں؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اقوام عالم میں اپنے لیے پھتو کا کردار پسند فرما چکے ہیں اور ہم غلامی کی اس سطح تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں غلام اپنی غلامی پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ میں جب بھی اس صورتحال پر غور کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امریکہ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کی خاص مہربانی ہے۔ اس نے ابھی تک پاکستان کی تمام مسجدوں اور مدرسوں پر حملوں کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے ابھی تک ہمیں کلمہ پڑھنے، داڑھی رکھنے اور ٹوپی پہننے کی اجازت دے رکھی ہے، ورنہ ہماری حکومت نہ صرف اس امریکی اقدام کی حمایت کر دیتی بلکہ وہ پھتو بن کر یہ جرم بھی اپنے سر لے لیتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا ہمارے دور میں پیش نہیں آیا، ورنہ ہم خدا نخواستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی اپنا کارنامہ قرار دیتے، ہم اس معاملے میں بھی پھتو بن جاتے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔